پنڈیاز ٹی وی کی طرف سے ایک اور معلوماتی اور دلچسپی سے بھرپور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کی تہذیبوں میں چھپی ہوئی ایک داستان بیان کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے ایک قدیم، عظیم الشان اور پراسرار شہر کے کچھ گمشدہ رازوں کے بارے میں، جہاں پہ معلوم انسانی تاریخ کا پہلا آئین لکھا گیا، جہاں دنیا کا 7واں عجوبہ تعمیر کیا گیا، جہاں سے جادو اور جادوگروں کا آغاز ہوا، اور جہاں پہ آج تک ایک 300 فٹ گہرے کنویں میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہیں اور قیامت تک قید رہیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں شہر بابل کی، جو میسوپوٹیمیا یعنی موجودہ عراق کا ایک قدیم شہر جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا اور کئی سالوں تک سلطانی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ 1750 قبل مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ حمورابی نے بابل کو اپنا پایہ تخت بنایا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا، ترقی یافتہ اور خوبصورت شہر بن گیا۔ اس دور میں ہی بابل شہر خطے کی ایک اہم طاقت بن گیا تھا، اور حمورابی وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے حکومتی انتظام چلانے کے لیے باقاعدہ آئین اور قانون بنایا اور اس کو ایک دستاویز کی شکل دی۔ حمورابی کے بعد بخت نصر دوم کا دور بابل کی تاریخ کا سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔ 605 قبل مسیح میں بخت نصر بابل کا حکمران بنا اور اس کے دور حکومت میں بابل شہر نے ہر میدان میں خوب ترقی کی اور اپنے عروج پر پہنچا۔ اسی دور میں ہی بابل شہر میں مختلف عظیم الشان عمارات کی تعمیر ہوئی، جن میں بابل شہر کے گرد ایک دیوار تعمیر کرائی گئی جس کی اونچائی 40 فٹ تھی اور اس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اس دیوار کے اوپر رتھوں اور گھوڑا گاڑیوں کی ریس کروائی جاتی تھی۔ چاہے بابل کے نام سے مشہور ایک 300 فٹ گہرا کنواں بنایا گیا جس میں نیچے تک سیڑھیاں بنائی گئی تھی اور ان سیڑھیوں پر گھوڑے چلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سنگین جرائم کے مرتکب قیدیوں کو اور فتح کیے گئے شہروں کے دیوی دیوتاؤں اور ان کے بتوں کو اس 300 فٹ گہرے کنویں میں پھینک کر قید کر دیا جاتا تھا۔ اور یہی وہ کنواں ہے جس میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے جرم میں اللہ کے حکم سے قیامت تک کے لیے قید کر دیا گیا ہے۔ بخت نصر نے ہی اپنی محبوب ملکہ کے لیے بابل کے عظیم الشان مہلک باغات تعمیر کرائے۔ ان باغات کو دنیا کے قدیم 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 7 منزلہ باغات تھے جو اس انداز میں بنائے گئے تھے کہ یہ ایسے نظر آتے تھے جیسے یہ ہوا میں معلق ہوں۔ اس دور میں ان عمارات کے علاوہ کئی دوسری عظیم الشان عمارتیں بھی تعمیر کی گئیں۔ اس دور میں ہی ان عمارات کے علاوہ کئی دوسری عظیم الشان عمارتیں بھی تعمیر کی گئیں، جن میں مشہور زمانہ بابل کے مینار، کثیر المنزلہ عبادت گاہیں اور شہر کا ایک داخلی دروازہ جسے اشتار گیٹ کہتے تھے وغیرہ شامل ہیں۔ بخت نصر کے دور میں بابل شہر نے بہت ترقی کی اور یہاں علم ریاضیات پر بہت کام ہوا۔ اس دور میں جادو اور ستاروں کے علم نے خوب ترقی کی۔ اس کے علاوہ اس دور میں فحاشی و عریانی بھی عروج پر تھی۔ اگر شہر بابل کے دیگر تاریخی حوالوں کا ذکر کیا جائے تو بابل کا ذکر قرآن پاک، انجیل اور توریت میں ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی جگہ پر رہا کرتے تھے اور اسی مقام پر ہی قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ اس کے علاوہ نمرود جیسا جابر حکمران بھی اسی علاقے اور اسی سرزمین پر بادشاہ تھا۔ ناظرین، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بابل شہر سے تعلق رکھنے والے ایک اور اہم واقعے کا ذکر کریں گے جس میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کی بابل آمد کا مکمل واقعہ بیان کیا جائے گا۔